بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتبہ ابن کرم کی جانب سے پیش خدمت ہے خطبہ جمعۃ المبارک، موضوع صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ خطیب و مقرر فضیلت الشیخ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، بمقام مسجد چینیا والی، لاہور۔ سماعت فرمائیے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا رب العزت وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سرفرازی کے بعد، منصب رسالت پر فائز ہونے اس کے بعد، اللہ کے حکم کی تعمیل میں لوگوں کے سامنے توحید کا درس اور توحید کی دعوت پیش کی۔ جتنے لوگ آپ کے مخاطبین تھے ان میں سے چند اور کچھ لوگوں نے ہی نہیں بلکہ ان سارے کے سارے مخاطبین نے اس دعوت کو ابتدا ہی میں رد کر دیا، ٹھکرا دیا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ اپنی تمام کوششوں اور کاوشوں اور اپنے تمام وسائل کو اس کام کے لیے بروئے کار لانے لگے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبا دیا جائے، آپ کے پیغام کو پھیلنے سے روکا جائے، آپ کی رسالت کو ناکام کیا جائے، اور آپ کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں۔ ایسے عالم میں حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پامردی، استقلال اور استقامت اور عزیمت کے ساتھ لوگوں کو شرک سے نفرت دلانے اور توحید کی محبت ان کے قلوب و اذہان میں بٹھانے، اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کروانے اور قباحتوں سے لوگوں کو بچانے میں مشغول اور مصروف رہے۔ مدتیں بیت چکی تھیں کہ لوگوں نے کسی طرف سے بھی آواز حق کو نہ سنا تھا۔ شرک نے ان کے دلوں کے اوپر اس قدر تہیں جما دی تھی کہ وہ کسی کلمہ حق کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ نہ صرف یہ کہ ان کے لیے حق کو قبول کرنا انتہائی ناگوار تھا، بلکہ وہ حق کی آواز سننے کے بھی روادار نہ تھے۔ ایسے عالم میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا، آپ کے پیغام کو اختیار کرنا، آپ کی دعوت میں آپ کا ہم سفر اور ہم رکاب ہونا، یہ تو بہت دور کی بات تھی۔ کوئی شخص نبی مکرم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا بھی روادار نہ تھا۔ سب سے زیادہ آپ کی مخالفت پر آپ کا اپنا ہی خاندان کمر بستہ تھا۔ بنو ہاشم جس قبیلے سے رحمت کائنات کا تعلق تھا، اس قبیلے کے افراد آپ کی مخالفت میں سب سے زیادہ پیش تھے۔ چنانچہ اسلام کی دعوت کے پیش کرنے پر سب سے پہلے جس شخص نے آپ کو گالی دی، آپ کی مخالفت میں سب سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے، وہ آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ چنانچہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پہلے دن ہی ہاشمی سردار ابو لہب نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہا تھا، تبت یداک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہم کو اس لیے اکٹھا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو جس نے گالی دی وہ بنو ہاشم کا سردار، آپ کے اپنے قبیلے کا آدمی ہی نہیں، آپ کا سگا چچا تھا۔ اس سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آغاز ہی میں پیش آنے والی مشکلات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عرب کا ماحول
خالصتاً قبائلی ماحول تھا، قبائلی تعصبات موجود تھے، جس میں قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کی حمایت میں مرنے مارنے پر تل جاتے تھے، اور قبیلے اور قبیلے کے فرد کی حمایت میں وہ کبھی اس بات کے سوچنے کے بھی روادار نہ تھے کہ قبیلے والا سچی بات کہہ رہا ہے یا غلط بات کہہ رہا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ جب آپ نے آواز حق کو بلند کیا تو بجائے اس بات کے کہ آپ کے اپنے قبیلے والے آپ کی حمایت پر آمادہ ہوتے، سب سے زیادہ مخالفت آپ کے اپنے خاندان نے کی۔ یہ میں بات ابتدائی طور پر اس لیے آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ افسوس سے بعد میں آنے والے نام نہاد مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو خالصتاً ایک خاندان کا مسئلہ بنا لیا ہے، اور انہوں نے معاذ اللہ اسلام کا معنی یہ سمجھا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے خاندان کی فلاح و بہبود اور ان کی بڑائی اور برتری کو منوانے کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیے گئے تھے۔ لوگوں نے اسلام کا معنی ہی تبدیل کر لیا، اور بدقسمتی سے اپنے آپ کو سنی کہلانے والے مسلمان نہ صرف یہ کہ اس جھوٹے اور مخالفانہ پروپیگنڈے کی حقیقتوں کو نہیں جانتے، بلکہ بعض لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ نہ انہیں مذہب کا کوئی پتہ ہے نہ دین کا، نہ اپنی تعلیمات کی کوئی خبر ہے، نہ نبوت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی اس کائنات میں جلوہ ریزی کے مقصد سے آگاہی۔ اس سے بڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ دنیا کی ہدایت کے لیے نہیں آیا بلکہ ایک خاندان کی برتری منوانے کے لیے آیا تھا۔ اپنے خاندانوں کی برتری منوانا یہ رسولوں کا کام نہیں بلکہ ناجائز حکمرانوں اور جھوٹے بادشاہوں کا کام ہے۔ نبی رسول کسی خاص خاندان کی برتری کو منوانے کے لیے نہیں آتے بلکہ رب کی عظمت کو منوانے کے لیے آتے ہیں، رب کی توحید کا درس منوانے کے لیے آتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمیں نہ اپنے مسلک سے آگاہی ہے نہ اسلام کی تعلیمات کی خبر ہے، اسی وجہ سے ہم گم کردرا بھٹکے ہوئے انسانوں کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں، اور گمراہیاں، کفر، تاریکیاں اور ضلالتیں مسلمانوں کے چاروں طرف اپنے جال پھیلا کر ان کو اپنے دام تصویر میں پھنساتے اور ان کو راہ حق سے ہٹانے کی کوششوں میں مشغول ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اپنے خاندان کی عظمت و بڑائی کے منوانے کے لیے ہوتی
تو سب سے پہلے نبی کی مخالفت ان کے اپنے خاندان کا چودھری نہ کرتا، سب سے پہلے سرور کائنات کو گالی ان کا اپنا چچا نہ دیتا، بلکہ وہ خوش ہوتا کہ ہمارا بھتیجا ہمارے خاندان کی بڑائی کے لیے لڑ رہا ہے، ہماری عزت و تکریم کا محل تعمیر کر رہا ہے، ہمیں دنیا میں اونچا رکھنے کے لیے کوششوں میں مشغول اور مصروف ہو رہا ہے۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز، اور آپ کی دعوت کی ابتدا بھی ان الفاظ سے نہ ہوتی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ لوگوں، سارے خداؤں سے رشتے توڑ کر ایک آسمان والے رب کو مان لو، اگر یہ کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کی حکومت تمہارا حق بن جائے گی۔ اگر اپنے خاندان کی بڑائی کو منوانا ہوتا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے رب کی عظمت کے منوانے کی بجائے اپنے خاندان کی عظمت منواتے، اور پھر ابو لہب کو تبت یدا کا یا محمد کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خاندانوں کی بڑائیوں یا اپنے قبیلے کی عظمتوں کو منوانے کے لیے نہ تھی، بلکہ رب کی توحید کو منوانے کے لیے تھی۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا، آگے چل کر تمہیں مسائل کے سمجھنے میں یہ بات بہت مدد دے گی، اس لیے کہ آج سے انشاءاللہ العزیز ہم جن خطبات جمعہ کا آغاز کر رہے ہیں ان کا تعلق ہمارے مسلک کی بنیادوں کے ساتھ ہے، اسلام کی بنیادوں کے ساتھ ہے۔ جب تک ہم اسلام کی بنیادوں سے واقفیت حاصل نہیں کرتے، ہم مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ اس لیے میں نے یہ تمہید باندھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسالت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد اللہ کی رسالت اور عطا کردہ نبوت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر دنیا والوں کو اللہ کے پیغام سے آشنا کیا، ساری کائنات آپ کی مخالف ہو گئی، جن میں سب سے پیش آپ کے اپنے خاندان کے لوگ تھے، بنو ہاشم کے لوگ۔ پہلا آدمی جس نے اللہ کی توحید کو رد کیا اور نبی پاک کو برا بلا کہا، وہ آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ اور دوسرا آدمی جو زندگی کے آخری لمحات تک نبی کائنات کی مخالفت کرتا رہا، حضور کی شان میں برا بولتا رہا، حضور کے خلاف حجویہ اشعار کہتا رہا، حضور کی مخالفت میں قصیدے لکھتا رہا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبیلے کا آدمی اور رشتے میں حضور کا چچا ابو سفیان تھا۔ اور کوئی اس بھول میں نہ رہے
کہ یہ ابو سفیان ابن حرب اور والد معاویہ ہے، نہیں، بلکہ یاروں کی شوبدہ بازی نے اور جھوٹے پڑپو گنڈے نے صرف حقیقتوں کو ہی تبدیل نہیں کیا بلکہ شخصیتوں کو بھی تبدیل کر دیا ہے۔ یہ ابو سفیان جو نبی پاک کی مخالفت میں قصیدے کہتا ہے، آپ کی حجم میں اشعار کہتا ہے، آپ کو دشنام اور الزام دیتا ہے، آپ پر طعن و تشنیع کے تیر چلاتا ہے، آپ پر کیچڑ اچھالتا ہے، یہ ابو سفیان حضرت معاویہ کا باپ نہیں بلکہ حضور کے اپنے قبیلے بنو ہاشم کا سردار ابو سفیان ابن حارث ہے جو نبی کا دوسرا چچا ہے۔ اور یہ وہی ابو سفیان ہے جس کے جواب میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم شاعر، حضور کی چوکھٹ کا نامور چوکیدار، سرور کائنات کے قصائد مدحیہ کا سر خیل اور سردار حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پر بیٹھ کر اس کے جواب میں نبی کی شان میں قصائد کہتا اور اس کی تہمتوں کو باطل کرتا ہے۔ یہ ابو سفیان نبی کے اپنے قبیلے کا، نبی کے اپنی برادری کا، بلکہ نبی کے اپنے دادا کا بیٹا ہے، ابو سفیان ابن حارث۔ جب اس نے معاذ اللہ حضور کی مذمت میں اشعار کہے، نبی کائنات پر جھوٹے الزامات لگائے، حضور کی شان میں تخفیف اور تنقیص کی، تو نبی کائنات نے مسجد نبوی میں اپنا منبر رکھوایا، حضرت حسان کو بلوایا اور ارشاد فرمایا، حسان ان کو جواب دو، محمد کی طرف سے اللہ کے حکم پر محمد کا دفاع کرو۔ اور جب حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے، نبی کائنات مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے صحابہ کے اندر، ابو سفیان منبر کے، ابو حضرت حسان منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے، نبی کائنات نے حضرت حسان کے شعر کہنے سے پہلے کہا، حسان تم میرا دفاع کیسے کرو گے؟ مجھ پر جھوٹے لگائے گئے الزامات کا دفاع کیسے کرو گے؟ اور مجھ کو برا کہنے والے کو جواب کیسے دو گے کہ یہ تو میرا اپنا رشتہ دار ہے؟ اس نے نبی کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے رسول، میں ان کی مذمت کرتے ہوئے آپ کو اس طرح سے الگ رکھوں گا کہ دنیا والے دیکھ کے شستر رہ جائیں گے کہ محمد کے غلاموں کو اللہ نے کتنی قدرت کلامی عطا کی ہے۔ پھر حضرت حسان نے منبر رسول پر بیٹھ کر اپنا وہ مشہور قصیدہ پڑھا جس کا آغاز ہی ابو سفیان کے نام سے ہوا، الا ابلغ الا سفیان عنی۔ اور سننے والوں، ابو سفیان کو میرا پیغام پہنچا دو۔ کیا پیغام ہے؟ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي
لعرض محمد منکم وقاؤ، میں، میرا باپ، میری ماں محمد پہ قربان ہو، اور تو محمد کو برا کہتا ہے، فشرکما لخیرکما الفداء، جاؤ میں تیرے جواب میں کہتا ہوں جو دونوں میں سے برا ہے اللہ اس کو بہتر پہ قربان کر دے۔ جب حضرت حسن نے نبی کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہوئے یہ کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے آقا، یہ ابو سفیان ابن حارث آپ کو برا کہتا ہے، مجھے عرش والے رب کی قسم ہے کہ زمانے نے آپ سے خوبصورت چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں، کسی ماں نے آپ سے اعلیٰ وجود جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ دنیا میں بہت سے لوگ پیدا ہوئے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی نقص رہ گیا، لیکن رب نے تجھ کو اپنے ہاتھ سے اس طرح بنایا کہ تجھ میں کوئی نقص باقی نہیں رہا۔ جب اس نے یہ شعر پڑھا، سرور کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اوہ جو ہم وروح القدس معک، اور محمد کے ساتھیوں گواہ رہو، شعر حشان پڑھ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کو تھپکی جبریل امین دے رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ سب سے کڑی مخالفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کی گئی تو ان کے اپنے خاندان کی طرف سے کی گئی۔ پیش پیش آپ کے اپنے قبیلے کے لوگ تھے۔ یہ ابو سفیان بدقسمتی سے پروپیگنڈے نے جس ابو سفیان ابن حارث کو ابو سفیان ابن حرب بنا دیا، شخصیت کو تبدیل کر دیا گیا۔ رسول کے صحابہ کے بغض میں اس ابو سفیان کو حضرت امیر معاویہ کا والد بنا دیا گیا۔ اس کڑے وقت میں جبکہ چاروں طرف سے تان و تشنیع کے تیر برس رہے اور آپ کی مخالفت پر لوگ کمر بستہ، آپ کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے، آپ کی راہ میں مشکلات کے کانٹے بو رہے، اور آپ کی دعوت کے آگے بند باندھ رہے تھے، اس وقت اگر کسی نے سینہ تان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تو وہ ایک دوسرے قبیلے بنو تیم کا فرد حضرت صدیق اکبر تھا رضی اللہ تعالی۔ سب سے پہلے اور میں نے فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ العزیز، اگر رب نے توفیق بخشی تو یہ 5-7 خطبات جمعہ جو آنے والے ہیں ان میں اب صحابہ کا دوسرا رخ دکھایا جائے گا، مخالفوں کی کتابوں سے مقابلہ کر کے کہ کس نے کیا کیا اور کس نے کیا کہا ہے۔ اس لیے کہ جھوٹے پراپوگنڈے کا جادو اتنا قوت سے پھیلایا گیا ہے، اچھے بھلے لوگوں کو معاملے کی تہ تک پہنچنا دشوار ہو گیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے، حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ سب سے پہلے سینہ ٹھونک کر
بیعت میں کمر بستہ ہوا اس کا نام کیا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی کوشش کی جا رہی. محبت علی سے بھی نہیں ہے، محبت علی سے بھی نہیں ہے، اور محبت علی سے بھی نہیں. اگر علی سے محبت ہوتی تو ان سے بھی محبت ہوتی جن کو علی سے محبت اور جن سے علی کو محبت تھی رضی اللہ تعالی. اگر کسی شخصیت سے پیار ہو تو اس کے پیاروں سے بھی پیار ہوتا ہے. اور پھر یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو جانوروں سے بھی اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ جانور اس جانور جیسا ہے جیسے امام کا جانور تھا. ایک طرف تو اس جانور سے پیار جس جیسا جانور امام کا تھا، جس جیسا وہ بھی نہیں ہے، جس. اور ایک طرف ان سے دشمنی جو خود اہل بیت کے محبوب، اہل بیت کے ممدوح، اہل بیت کے پسندیدہ اور اہل بیت کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار تھے. جھوٹ کا اندازہ لگاؤ. ایک طرف تو جانوروں سے پیار اور ایک طرف رسول کے یاروں سے دشمنی، علی کے پیاروں سے دشمنی. کام تھا جب کوئی محمد الرسول اللہ کے ساتھ نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جس نے رسول کا ساتھ دیا کون تھا؟ کہتے ہیں علی کی تلوار نہ ہوتی اسلام ہی نہ ہوتا. یعنی رسول نے تو کچھ بھی نہیں کیا، سارا کچھ کیا ہے تو علی کی تلوار نے کیا، رسول نے تو پھر کچھ بھی نہیں کیا. اور لوگوں ظلم کی بات یہ ہے، ایک طرف یہ قصہ علی کی تلوار نے اسلام کو پھیلایا اور دوسری طرف یہ کہانی کہ علی کے باپ اتنے غریب تھے کہ علی کی پرورش نہیں کر سکتے تھے، علی کی پرورش نہیں کر سکتے تھے. ان کے باپ کا بوجھ بٹانے کے لیے سرور کائنات نے علی کی پرورش اپنے ذمے لے لی. اور جب نبی کائنات پر وحی کا نزول ہوا اس وقت علی کی عمر کل 9 برس تھی. علی کی عمر کتنی تھی؟ 9 برس. اب کوئی حقائق تھا، حقائق کی بات کرو. اور جب ابو بکر ایمان لائے، نبی نے دعوی نبوت کیا، نبی کی عمر 40 برس تھی، ابو بکر کی عمر 38 برس تھی. ابو بکر کی عمر 38 برس تھی. اب بتلاؤ کہ مدد 9 سال کا بچہ کر سکتا ہے کہ 38 برس کا جوان کر سکتا ہے؟ کون ہے جو حقیقتوں کو پرکھنے کے لیے تیار ہے؟ لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی گئی ہیں، پروپیگنڈا. اگر کسی اور کی کوئی حیثیت ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی معراج کو ٹھکرانے کے لیے مکے کے چودھری اس کے پاس جاتے، صدیق کے پاس نہ جاتے. کس کے پاس گئے تھے؟ ابو بکر صدیق کے پاس. کیوں؟ سمجھتے تھے کہ ابو بکر کے بعد اگر نبی کے بعد اگر مقام کسی کا ہے تو اور بات میری سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟
توجہ کے ساتھ بات کو سنو. اگر معلوم ہوتا کہ نبی کے سوا نبی کے ماننے والوں میں کسی دوسرے کی کوئی حیثیت ہے تو ابو بکر کے پاس نہ جاتے، اس کے پاس جاتے. اور اگر کسی کی تلوار اسلام کی دیواروں کو استوار کر سکتی تو نبی کائنات رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر آنسوؤں کا نذرانہ لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے عمر کے اسلام لانے کا سوال نہ کرتے. یہ نہ کہتے اللہ اسلام کمزور ہے تو اسے عمر کے ساتھ طاقتور بنا دے. پھر کیا ضرورت تھی کہنے کی اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہ میرے کمزور ساتھیوں کو عمر سے قوت بخش دے. اور کہا ہے محمد الرسول اللہ نے کہ نہیں کہا؟ جھوٹ کی انتہا ہے. ایک بچہ جو نبی کی کفالت میں ہے، نبی کی اس کو کہا کہ سارا کام جو کیا اس نے کیا. وہ بچہ تو اپنی کفالت نہیں کر سکتا، اپنی کفالت اس کو تو چچا کی گود سے لے کر اپنی گود میں لے رکھا ہے کہ چچا کا ہاتھ بٹایا جائے. افسوس کی بات ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبی کے صحابہ کا مقام اپنی اپنی جگہ ہے. کسی کی شان میں تنقیص کی بات کہنا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے. لیکن سب اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی مقام، اپنی اپنی منزلت، اپنی اپنی شان. جو مقام عرش والے نے صدیق کو دیا وہ کسی دوسرے کو نہیں. اور اگر کسی اور کا وہ مقام ہوتا تو آخری زندگی کے لمحات میں نبی یہ نہ کہتے انا من الناس علی ابو بکر. لوگوں ساری دنیا کے احسانوں کا میں نے بدلہ چکا دیا ہے. اگر محمد بھی کسی کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا تو وہ صدیق اکبر ہے. اس کے احسانوں کا میں بدلہ چکا سکتا؟ میرا رب ہی اس کے احسانوں کا بدلہ دے. اور کسی کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ جب بھی کڑا وقت آیا نبی نے ابو بکر ہی کا نام لیا، کسی دوسرے کا نام. ہجرت کی رات بھی کس کو بلایا؟ اور امامت کی رات بھی کس کو بلایا؟ انتن صواحبات یوسف. جب نبی کی بیویوں نے کہا آقا کسی اور کو بلا لیجئے، فرمایا جاؤ تم یوسف صدیق کی عورتوں کی طرح بات کرتی ہو. یاد رکھو میری زندگی میں میرے مسلح پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اگر کوئی اور ہوتا تو اس کا نام کیوں نہ لیتے؟ ابو بکر. اور پھر اپنے بھی جانتے ہیں بیگانے بھی. سقیفہ بنو ساعدہ میں جب صحابہ کا اختلاف ہوا امیر کون ہو، اور فیصلہ ہوا کہ مہاجر، ابو بکر کے مقابلے میں کوئی دوسرا نام پیش کرنے کی کسی کو جرأت پتا تھا. اپنوں کی حالت یہ ہے، بیگانوں کی حالت یہ ہے. تاریخ میں، سیرت میں مفسرین نے
مورخین نے لکھا کہ غزوہ احد کے موقع پر جب کفر لشکر جرار لے کر مدینے پہ چڑھائی کے لیے آیا، سرور کائنات اپنے رفقا کو لے کر ساتھ نکلے، صف بندی ہوئی، تلواریں چمکی، نیزے لپکے، تیر برسے، خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ کفار کے میر سالار ابو سفیان نے پوچھا ٹیلے پہ کھڑے ہو کر، افیکم محمد، اور لوگوں بتلاؤ محمد ابھی ہے کہ نہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ نبی نے روک دیا، لا تجیبو، کوئی جواب نہ دے۔ سنو، آنکھیں کھول کر سنو، دل کی کھڑکیوں کے دل کے دریچوں کو وا کر کے سنو۔ نبی کے بعد کس کا نام لیا؟ بنو ہاشم کے بڑے لوگ اس جنگ میں موجود تھے، سید الشہداء حمزہ بھی موجود تھے، اور علی مرتضی بھی موجود تھے، ابو عبیدہ ابن جراح بھی موجود تھے، طلحہ بھی موجود تھے، رسول کے پھوپھی کے بیٹے زبیر بھی موجود تھے، بنو ہاشم کے بہت سے لوگ موجود، لیکن کفار کے لشکر کے جالا سالار کس کا نام لیتے ہیں؟ کہا فیکم ابو بکر، محمد کے بعد نام لیا تو صدیق اکبر کا لیا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ محمد کے بعد مسلمانوں میں اگر مقام کسی کا ہے تو صرف صدیق اکبر کا ہے، دوسرا کسی کا نہیں ہے۔ اپنے بھی جانتے ہیں، بیگانے بھی جانتے ہیں۔ کہا فیکم ابو بکر، نبی نے کہا کوئی جواب نہ دے، چپ کے رہے۔ سالار لشکر نے پھر آواز دی اور واضح کیا کہ اسلام میں کس کا کیا مقام ہے، اپنوں کو بھی معلوم، بیگانوں کو بھی معلوم۔ کہا فیکم عمر، اور لوگوں کیا تم میں عمر موجود ہے؟ جانتا تھا کہ کائنات میں سرور انبیاء کے بعد ابو بکر کا مقام اور ابو بکر کے بعد عمر کا مقام ہے، کسی چوتھے کا نام نہیں۔ باتیں بنا لی ہیں، یہ کیا وہ کیا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا؟ اگر کسی اور کی یہ حیثیت ہوتی تو نبی یہ کائنات اپنی زندگی میں یہ نہ کہتے کہ مسجد میں کھلنے والے سارے دریچوں کو بند کر دو، اگر مسجد میں کھلنے والا دریچہ کوئی کھلا رہے گا یا نبی کا کھلا رہے گا یا ابو بکر کا کھلا رہے گا، رضی اللہ تعالی۔ اگر کسی اور کی حیثیت ہوتی تو نبی سے جس عورت نے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول مجھ کو رب کے واسطے کچھ دیجئے، میں غریب ہوں، تو نبی نے کہا بی بی اماں تو ایسے وقت میں نبی کے پاس آئی ہے جب نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگلے سال آنا، میں تیری مدد کروں گا۔ وہ عورت بھی ہمارے قبیلے کی تھی، جس کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی فوت، اور بولو نبی فوت ہوتے ہیں۔ تیرے عقیدے کی ہوتی
تو وہ بات نہ کہتی جو حدیث میں اس کی طرف سے منقول ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اگلے سال آپ فوت ہو گئے تو پھر کیا کروں گی؟ اور نبی کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ محمد فوت ہوگا. اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو اس عورت کو ٹوک دیتے کہ عورت کیا بات کرتی ہے، محمد پر تو موت آ سکتی ہی کہ نبی نے کبھی کسی کے عقیدے کی غلط بات کو برداشت. اور تو اور ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں نبی کی آمد پہ دف بجا رہی ہیں مدینہ طیبہ میں، اور شعر پڑھتی ہے فینا نبی یعلم ما فی غد. اللہ نے ہمارے اندر وہ نبی بھیجا ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ہم میں وہ چاند اتر آیا ہے کہ ایسا روشن چاند کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں. ساری زندگی شکریہ اللہ کا ادا کرتے رہے تو اس نعمت پہ رب کا شکریہ ادا ہو سکتا ہی نہیں. جب یہ کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، اور یہ وہ نبی ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے. نبی پیشانی پہ شکر ڈال کے دے رک جاؤ، یہ عقیدہ جھوٹا ہے، رب کے سوا کل کی بات کوئی نہیں جانتا. نبی کسی غلط بات کو سننا بھی گوارا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس عورت کا عقیدہ نادرست ہوتا تو نبی کیا کہتے ہیں؟ روک دے، عورت تو غلط کہہ رہی ہے، نبی فوت ہو سکتا. کہا اللہ کے حبیب اگر آپ فوت ہو گئے تو پھر کیا کروں گے؟ سنو، نبی نے فیصلہ فرما دیا. فرمایا فاتی ابا بکر، اے بی بی اگر محمد نہیں ہوگا تو محمد کا خلیفہ ابو بکر ہوگا. اس کو کہنا تیرے نبی نے یہ وعدہ کیا ہے، میرا ابو بکر میرے وعدے کو پورا کر دے گا. اپنے بھی بیگانے بھی سب جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو کس کا؟ ابو بکر. اپنے اور بیگانوں کی بات. نبی کائنات نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے فیصلہ کر دیا، کہا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. اور زمین والے ہی نہیں جانتے، آسمان والے نے بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ ابو بکر نبی کے بعد اس کے سوا کوئی دوسرا ہو سکتا نہیں. آسمان والے کا بھی یہ فیصلہ کس سے بناتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں ایمان لایا تو اسلام کی آبیاری ہوئی، اور فلانا ہوتا تو اسلام ہی نہ ہوتا. اس کی تلوار نے اسلام کی دیواروں کو استوار کیا. 9 سال کا بچہ اس کی تلوار نے استوار کیا کہ ایک جوان کی جوانی نے استوار کیا. عجیب بات ہے. اور آج یہ باتیں کی جاتی ہیں، کس کی اسلام میں کیا خدمت ہے؟ سب اپنے اپنے مقام پر. لیکن مومنو جان لو کہ جو مقام اس امت میں رب نے محمد کے صدیق کو عطا کیا وہ پوری کائنات میں کسی کو عطا نہیں. اور پھر ایک دریدہ دہن نے یہاں تک لکھا، کہا علی کو خلافت سے اس لیے ہٹایا گیا کہیں اسلام پوری دنیا میں نہ پھیل جائے. عجیب بات ہے. اگر اس لیے ہٹایا تھا تو پھر صدیق نے اپنا خون دے کے اسلام کو کیوں پھیلایا تھا؟
اور بات اللہ تو گواہ رہنا، علی کی شان میں گستاخی کو کفر سمجھتے ہیں، لیکن مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ بات اس کے متعلق تو کہی جا سکے شاید جس کو کام کا موقع نہ ملا ہو، جس کو کام کا اور بولو، اور جس کو کام کا موقع ملا ہو اس کے متعلق کوئی پھر جھوٹا دعویٰ کیا جا سکتا نہیں۔ صدیق کو بھی موقع ملا، فاروق کو بھی موقع ملا، اور ذی النورین کو بھی، اور علی مرتضیٰ کو بھی، پھر سب کو موقع ملا ہے۔ تاریخ کے اوراق سامنے بکھرے پڑے ہیں، دیکھو تو صحیح کہ کس نے اسلام کو کتنا پھیلایا ہے۔ اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ صدیق کے دور میں اسلام مدینے کی چار دیواری کے اندر سمٹ آیا تھا، اور ایک موقع آیا تھا، خطرہ پیدا ہو گیا کہ اسلام کا چراغ بجھ جائے گا۔ اسلام کا چراغ کون تھا جس نے کہا میری زندگی میں اسلام کا چراغ کبھی نہیں بجھ سکتا، اگر دیے کا تیل ختم ہو گیا تو ہو گیا، ابو بکر کا خون محمد کے دیے میں جلے گا۔ اسی لیے مورخوں نے کہا ردت اللہ ابا بکر لہا، آج ارتداد موجود ہے، ابو بکر کی تلوار موجود نہیں، پھیلایا اسلام۔ اور فاروق، اس کا دور آیا، ایک ہی وقت میں مشرق پر بھی لڑائی ہو رہی، مغرب پہ بھی، شمال پہ بھی، جنوب پہ بھی، اور اسلام کے منکر کہتے ہیں، مجوسی ایرانی سازشی کہتے ہیں، جب تک عمر زندہ ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے لشکروں کو شکست دے سکتی نہیں۔ کس نے کتنا پھیلایا؟ پھر عثمان کا دور آیا، پورے ایشیا، افریقہ کے دروازوں پہ فاروق کے زمانے میں قبضہ ہو چکا ہے۔ عثمان کا دور آیا، اس نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا، یورپ، افریقہ، روس، چائنا، کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں رہا جہاں محمد کا پرچم نہ لہرا گیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر علی مرتضیٰ کا دور آیا، پھر علی مرتضیٰ کا دور آیا رضی اللہ تعالی، اور افسوس سے کہا ابتلی تو بے قتال اہل القبلہ، صدیق و فاروق و عثمان اسلام کی فتوحات کو کائنات میں پھیلاتے رہے، مجھے بدقسمتی سے اہل قبلہ کے ساتھ ہی لڑنا پڑ گیا ہے۔ اور سمجھانے کے لیے بات کہہ دوں، جاؤ ذاکروں کو کہو 60 دبک کے مر جاؤ، 1 انچ زمین ایسی دکھا دو کفر کی جس پہ امیر المومنین علی نے قبضہ جمایا ہو، 1 انچ، 1 انچ۔ باتیں کرتے ہو، اور تو اور بات ہے، جس خلافت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ہوتے ہوئے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حق پہ کون تھا؟ حضرت علی۔ حق پہ کون تھا؟ حضرت علی۔ حق ہوتے ہوئے جس خلافت کے لیے جنگ جمل لڑی، جنگ صفین لڑی، اپنے بیٹے حسین، اس کے بڑے بھائی حضرت حسن نے اسی خلافت کو امیر معاویہ کے ہاتھ دے دیا۔ بات کرنا بڑا آسان ہے، ذرا آنکھوں میں آنکھ ڈال کے تو بات کرو۔ پتا چلا
اسلام کے لیے کس نے کیا کیا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ روئے زمین پر سب سے مقدس گروہ اگر کوئی ہے تو صحابہ کا ہے، اور صحابہ میں سے سب سے افضل صحابہ اگر کوئی ہے تو بیعت رضوان کے 1400 صحابی ہیں، جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ کے ہاتھ پر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی۔ پھر ان سے بھی افضل کوئی ہے تو جنگ بدر کے 313 ہے، جس جنگ کے شرکاء کو رب نے کہا جاؤ جو چاہے کرتے رہو، میں نے جنت تمہیں لکھ کے عطا کر دی ہے۔ پھر ان سے بھی افضل اگر کوئی ہے تو وہ 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کے محمد نے جنت کی بشارت دی ہے، اور پھر ان 10 میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو 4 یکے بعد دیگرے نبی کے بعد نبی کی مسند خلافت میں بیٹھے ہیں، اور ان 4 میں سے سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ ہے نبی نے جس کے متعلق کہا تھا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور ان کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، اور ان کے بعد ذو النورین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی، اور ان کے بعد علی مرتضی رضی اللہ تعالی۔ ترتیب یہ ہے ایمان کی، تم حقائق کو تبدیل کر دو۔ اسی لیے جب کسی نے ابن حزم امام سے پوچھا سب سے پہلا مومن کون تھا، تو آپ نے فرمایا بحث کو چھوڑو، کون تھا؟ خدیجہ تھی کہ علی تھا کہ ابو بکر تھا؟ دیکھو کہ جس کا ایمان مؤثر ہوا وہ کون تھا۔ خدیجہ تو اپنی بیوی تھی، علی تو بچہ تھا، گھر میں پرورش پا رہا تھا۔ دعوت پہ جس نے سب سے پہلے لبیک کہی وہ ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالی، جو سینہ تان کے محمد کے ساتھ کھڑا ہوا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو تیر محمد کے سینے پہ آئے پہلے ابو بکر کا سینہ چھید کے جائے۔ اس لیے ہمیں ان حقائق کو سمجھتے ہوئے، نبی کے صحابہ کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہوئے، نبی کے اصحاب سے محبت رکھتے ہوئے، ان کی پیروی اختیار کرتے ہوئے اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ان کی عظمت میں فرق مراتب جب تک ملحوظ نہ رکھا جائے ایمان کامل ہو سکتا نہیں۔ اور یہ لڑائی جو نبی کائنات نے اس کائنات میں لڑی وہ اپنے خاندان کی عظمت کی لڑائی نہ تھی، بلکہ رب کی ربوبیت اور الوہیت کی لڑائی تھی۔ لوگوں نے اس کو اہل بیت کا مسئلہ بنا دیا، سب کچھ علی کے لیے تھا۔ اگر علی کے لیے تھا تو لوگوں کو اس سے کیا تعلق؟ رضی اللہ تعالی عنہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تبلیغ، آپ کی ساری دعوت اس کائنات میں رب کی توحید کو منوانے کے لیے، وہ توحید جو آج سارے مسلمان بھلا بیٹھے ہیں، جو آج کسی کو یاد نہ حاکموں کو نہ محکوموں کو نہ آقاؤں کو نہ رعایا، سارے شرک پہ تلے ہوئے۔ اللہ ہم کو صدیق کا ایمان، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت عطا فرمائے، اور جیتے جی اس بات پہ قائم رکھے کہ ہم اس دعوت کو اختیار کیے رہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کی تھی۔ جب تک اس دعوت سے ہماری وابستگی نہیں ہوتی، کتنے محبت کے دعوے کرتے رہے، ہماری نجات ہو سکتی
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين